جی بالکل، معاملہ تھا شہباز گل کے اوپر مبینہ تشدد کا، اور جس کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک ریلی نکالی تھی. اس ریلی کا پڑاؤ F9 پارک میں تھا، جہاں پر انہوں نے کارکنان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کے باوجود بھی جو میجسٹریٹ تھیں زیبا چودھری صاحبہ، انہوں نے شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا، جس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اب آگے وہ ان میجسٹریٹ کے خلاف کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے IG اسلام آباد اور DIG اسلام آباد کو بھی کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جس کے بعد اسلام آباد کا جو تھانہ مارگلہ ہے اس میں عمران خان کے خلاف FIR کاٹی گئی، اور اس FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی. اور اس دہشت گردی کی دفعات میں یہ لکھا گیا جناب کہ عمران خان کے اس بیان سے جو عوام الناس ہے، بالخصوص اسلام آباد پولیس ہے اور جو پاکستان کی عدلیہ ہے، اس میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے. لہٰذا اس بیان کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ اس بیان کے اوپر ان کے اوپر یہ FIR کی جو دفعات ہیں وہ نہیں لگتی. اس کے اوپر متعدد سماعتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے کی جو سماعت تھی اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان کو جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس مقدمے میں، وہاں پر جانا چاہیے، تفتیش میں پیش ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ اگر عمران خان صاحب اس مقدمے کی تفتیش میں GIT کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور اس کیس کے یہ جو دفعہ تھی، یہ جو مقدمہ تھا، اس پہ جو انویسٹیگیشن افسر تھے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا جواب جمع کرائیں کہ آیا اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگتی بھی ہیں یا نہیں. اس کے اوپر جو جواب تھا وہ جو پبلک پراسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے وہ بھی جمع کرایا گیا. اور آج اس حوالے سے ایک اہم سماعت تھی، اور اس اہم سماعت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے عمران خان کے خلاف اس جو FIR تھی اس میں دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی ہیں. اب اس FIR میں جو باقی دفعات ہیں وہ متعلقہ فورم پر یہ معاملہ سنا جائے گا، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ سیشن کورٹ اسلام آباد کی مقامی عدالت کو بھجوا دیا گیا ہے. اب اس میں اہم پہلو وہ یہ ہے کہ آج کے جو ریمارکس تھے وہ انتہائی اہم تھے. اس میں جو میرے نزدیک انٹرسٹنگ تھا وہ یہ تھا کہ جو پبلک پراسیکیوٹر ہے اس کے پاس جب عمران خان کے خلاف جو FIR کی دفعہ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلائل نہیں بن رہے تھے، تو انہوں نے ایک دلائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں پیش کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور ممکنہ طور پر مستقبل کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. ان کی بہت فین فالوئنگ ہے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اس وجہ سے ان کے اس بیان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو FIR ہے اس میں جو دفعات ہیں دہشت گردی کی وہ نکال کر اب جو مقدمہ ہے وہ سیشن کورٹ بھجوا دیا گیا ہے. مزید سماعت سیشن کورٹ میں ہوگی. کے بعد اب جو FIR کی اہمیت ہے وہ کتنی رہ گئی ہے، اس کی کتنا ریلیونٹ ہے، اور اس میں کیا سزا متوقع ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس FIR میں جو 144 کی دفعہ بھی لگائی گئی تھی، کیونکہ جس دن یہ ریلی نکالی جانی تھی اس سے ایک روز قبل ہی اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا تھا، اور کسی بھی پبلک گیدرنگ کو پبلک گیدرنگ کے خلاف پابندی لگا دی گئی تھی. آلدو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس ریلی کی اجازت بھی چاہی، مگر اس ریلی کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اور اس دن سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو 0 پوائنٹ سے F9 پارک میں آئے تھے، وہاں پر اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے، اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی گئی تھی ان کی لائف تھریٹ ہونے کے باوجود. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس مقدمے میں جب دہشت گردی کی دفعات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی ہیں تو یہ مقدمہ اپنی جو وقت ہے وہ کھو چکا ہے. اور مجھے ممکنہ طور پر یہ لگتا ہے کہ اب جب یہ سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلے گا تو شاید سیشن کورٹ کی عدالت بھی اس مقدمے کو خارج کر دے. اس میں ایک اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک پارٹی کا کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں چند روز قبل ہی اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں یہ باتیں کی گئی تھی جناب کہ جو دہشت گردی کی دفعہ ہے اور جو دہشت گردی کا مجرم ہوتا ہے اس کے خلاف فلاں FIRs ہوتی ہے، اتنے سال کی قید ہوتی ہے. تو وہ اسی مقدمے کے ریفرنس سے ہی وہ خبر چلوائی گئی تھی. جب اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دہشت گردی کی دفعات اس مقدمے سے نکال دی گئی ہیں تو باقی جو مقدمے ہیں اس میں کوئی وقت نہیں رہ گئی. اور ممکنہ طور پر میری یہ ذاتی رائے ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ بھی قانونی جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہے قانونی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ مقدمہ خارج کر دے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آگے معاملہ آ رہا ہے 22 تاریخ کو،
इमरान खान साहब को बुलाया है, क्या आपको फ़र्द जुर्म लगती नज़र आ रही है? फर्द जुल्म के लिए बिल्कुल 22 सितंबर की तारीख तो दी गई थी और आज से 2 रोज़ बाद ये मुकदमा उसकी समाअत होनी है, अहम समाअत होनी है। मगर जो पिछला जो समाअत थी उसमें जो अहम ऑब्जर्वेशन थी, आल्दो इमरान खान साहब ने अब तक जो तहरीरी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और अदालत के बारहा उस तरफ नोटिस दिलाने पर भी तहरीरी माफ़ी नहीं मांगी गई, मगर इमरान खान साहब ने पिछली जो हेयरिंग थी तौहीन अदालत की उसमें 3 बार बात करने की इजाज़त चाही, मगर उनको इजाज़त नहीं दी गई और ये कहा गया कि उनके वकील को सुना जा रहा है और उनके तहरीरी जवाब को पढ़ा जा रहा है। और साथ जो अहम ऑब्जर्वेशंस थी, जब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वो फैसला सुनाया कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, तो उसके बाद ये अहम ऑब्जर्वेशन दी और वो ये दी कि इस मुकदमे की किसी भी स्टेज पर, इस हेयरिंग की समाअत की किसी भी स्टेज पर अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो अदालत इसको कंसीडर करेगी, क्योंकि जो बाकी मामला थे, जो बाकी केसेस का हवाला दिया जाता था जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो 3 रहनुमा हैं या उसके अलावा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की सज़ा दी गई और उसके अलावा फिरदौस आशिक अवान को इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तौहीन अदालत का मामला चला था उनको जो कोर्ट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इनिशियल स्टेज पर गैर मशरूत माफ़ी अदालत उसको देख सकती है, उसे एक्सेप्ट कर सकती है, मगर जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगा तो उसके बाद अदालत से जो माफ़ी मांगी जाएगी उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशंस के मुकदमे की समाअत की किसी भी स्टेज पर अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो अदालत इसको कंसीडर करेगी। और इमरान खान साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी कि अगर उस हेयरिंग के बाद इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद मुकामात पर यह स्टेटमेंट दी कि अगर उन्हें उस दिन बात करने दी जाती तो वो अदालत से माफ़ी भी मांग सकते थे। अब ये देखना है कि इमरान खान साहब क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, मगर अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, जो अमूमन तौहीन अदालत के केसेस में होता है, उनकी माफ़ी को कबूल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।